بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کا یہ عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی کوئی آیت مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اس کو ٹھیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب حقیقت کا بیان فرمایا اور پوری امت مسلمہ کو ایک عجیب ہدایت دی گئی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمارے سارے مصائب و آلات ختم ہو جائے۔ آپ اکثر مشاہدہ کرتے ہیں مسلمان پر طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، کہیں ہندوستان کے مسلمان کافر اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے مسلمان حالات کی تنگی کا شکار ہے۔ اب اس کے سدباب کے لیے اگر دیکھا جائے تو یا اسی طرح نظر دوڑانے پر یا اسی طرح عقل دوڑانے پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم چونکہ دین اسلام سے دور ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا چھوڑ دی، بدعمالی میں مبتلا ہو گئے، اس کے نتیجے میں یہ آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہت سے تمہارے اعمال بد تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے، ان کی کوئی تمہیں سزا بھی نہیں دیتے۔ لیکن بعض بد اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان مصیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر امت مسلمہ کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں تو مشکل ہی سے شاید ہماری کوئی مجلس اس تذکرہ سے خالی ہو جاتی ہوگی کہ ہم سب بدعمالیوں کے شکار ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوئے۔ اب اگر دیکھیں تو اس کے لیے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں، جماعتیں، انجمنیں اور ادارے اس مقصد کے تحت قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں، لیکن حالات ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب اس میں کسی شاعر نے کہا تھا نا، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے، یعنی جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے۔ ہزاروں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں، لوگ جانیں بھی دے رہے ہیں، انجمنیں، جماعتیں اور ادارے اصلاح حال میں لگے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہے، لیکن عالم وجود کے اندر ان کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اس میں اسی سوال کا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم حالات کی اصلاح کرنے کی فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہو تو حالات کی اصلاح کی فکر کرنے سے پہلے اپنی فکر کرو۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے انسان کی اپنی اندر اصلاح، سب سے پہلے انسان کی اپنی اصلاح ہو۔ میری اصلاح ہوگی تبھی میں دوسروں کی اصلاح کروں گا نا، یا اسی طرح میری بات میں وزن اسی وقت ہی ہوگا جب میں خود ٹھیک ہوں گا۔ میری خود ہی اصلاح نہیں ہے، میری بات میں وزن ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے پر اثر کیا کرے گا؟ لوگ بدعمالی میں مبتلا ہیں، لوگ دھوکہ فریب کر رہے ہیں، بدعنوانیوں میں مبتلا ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے۔ ان سب باتوں کے تذکرے کے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کاموں سے روکنا، ان کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔
کسی کو خیال آتا ہوگا کہ یار میں اپنی اصلاح کروں، میرے اندر بھی کچھ عیوب اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے، میں دوسروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنا جائزہ لوں۔ یہ کسی کو فکر نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اصلاح کے لیے کوئی جماعت، کوئی تنظیم یا ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس ادارے کے چلانے والے اور اس تنظیم کو قائم کرنے والوں میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں، لیکن میں اپنی اصلاح کروں، اپنے عیوب کو دور کروں۔ یہ خیال شاذ و نادر کسی اللہ کے بندے کے آتے ہوگا۔ اب جب میں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو ظاہری بات ہے، ایک وہ بندہ ہے جو پہلے خود عمل پیرا ہے، پہلے خود عمل کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو خود کام نہیں کر رہا اور دوسروں کو کام کرنے کا کہہ رہا ہے، تو ان دونوں کی باتوں میں کتنا فرق ہو۔ مثال کے طور پہ اس کی بات آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ میں بچے کو اگر کہتا ہوں کہ بچے جھوٹ نہ بولو، اور حال میرا یہ ہے کہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ میری بات میں وزن ہوگا۔ یا اسی طرح وہی بچہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ابا جان آپ بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے اعمال صحیح کروں۔ جب میرے اپنے اعمال صحیح ہوں گے تو دوسروں کے اعمال کو صحیح کرنے میں مجھے آسانی ہوگی، میری بات میں وزن ہوگا، میرے لہجے میں وزن ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا، آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی اور ہدایت کے راستے پر آ گئے تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں نا، ان کی برائی اور گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بد عملی دوسرا شخص کرے اور جواب مجھ سے طلب کیے جائے کہ وہ شخص بد عملی کے اندر کیوں مبتلا تھا، یا میں کوئی برا عمل کروں اور جواب دوسرے سے طلب کیے جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنی فکر کروں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، پھر اس کے بعد میں دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر کروں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے عیوب اور برائیوں کو تو میں تلاش کرتا پھروں لیکن اپنے عیوب سے غافل ہو جاؤں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے نا، اس لیے کہ ان کے اعمال خراب، ان کے عقائد خراب، ان کی باتیں خراب، اس کے نتیجے میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے جو دوسروں کی برائیاں تو بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر ہے۔ اگر اپنے اعمال اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، تو یقیناً اس صورت میں وہ شخص اپنے آپ کو سب سے برا محسوس کرے اور اس وقت دوسرے لوگ برے نظر نہیں آئیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گئی، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے لیکن بارش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہے، زبانیں اور گلے تک خشک ہو گئے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں اور اس کو دل کی تختی پر لکھیے کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی نا، وہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات سن لو، وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ لوگوں کی بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لہذا اگر بارش نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سب بدعمالی میں مبتلا ہیں اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بارش کو روک رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کون سا شخص زیادہ بدعمالی میں مبتلا ہے، اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ پوری بستی میں مجھ سے زیادہ خراب کوئی آدمی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے بزرگ، مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بارش اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ میں اس بستی کے اندر مقیم ہوں، جب میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بستی پر نازل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش نازل فرمائے۔
دیکھیے اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ، ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، اس لیے اگر میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر بارش نازل فرما دیں گے۔ اب بتائیے کہ کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے اور کیا وہ تواضعاً ایسا کہہ رہے تھے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتی، بلکہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ گناہ گار اور عیب دار میں ہوں۔ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں اور ان کو کیسے دور کروں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فرماتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تباہ حال شخص کوئی اور نہیں ہے اور سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنی، وہ کہنے لگے بھائی تم یہ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو نا، سچ پوچھو تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب میں واعظ و بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے زیادہ خراب۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اسی وجہ سے تھا کہ ان لوگوں کو اپنی فکر تھی، ان لوگوں نے اپنے اندر دیکھا ہوا تھا، وہ اپنے اندر کے عیب کو دیکھتے تھے، وہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا، تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی جب تک دوسروں کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں جتنا برا میں خود ہوں۔ اس لیے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور برائیاں سامنے آ گئیں۔ یاد رکھیے کوئی انسان دوسرے کی برائی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں، لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں، اپنے عیوب سے بے خبر ہے، اس لیے کہ دوسروں کے عیوب تو اس کو نظر آتے ہیں، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں، مثال کے طور پہ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہے، شدید درد ہے، اور اس درد کی وجہ سے بے چین ہے، کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا۔ بتائیے کیا وہ شخص دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس شخص کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہے، کس کو زکام ہے، یا وہ شخص اپنے درد کو لے کر بیٹھ جائے گا، دوسروں کی بیماری کی پرواہ بھی نہیں کرے گا؟ بلکہ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے گا کہ مجھے نزلہ اور کھانسی ہو رہی ہے تو جواب میں کہے گا کہ تمہارا نزلہ کھانسی اپنی جگہ، لیکن میں تو اپنے پیٹ کے درد میں مبتلا ہوں، میں اپنے درد کا پہلا علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھانسی کو دیکھوں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے چین ہونے کی حالت میں دوسروں کی معمولی بیماریوں کو دیکھتا پھرے۔ تو یہی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے عیوبات کو دیکھیں، اپنے اندر جو ہماری روحانی بیماریاں ہم ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں دل میں نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی نعمتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن جب کاروبار زندگی میں جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، اللہ کی طرف دھیان، اپنی اصلاح کی فکر اور آخرت اور جنت کا خیال باقی نہیں رہتا۔ یہ تو منافقت کی بات ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر برے برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح اس منافقت سے نکلیں۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بات کر رہے ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل، ان میں کوئی فاسق نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہ شبہ پیدا ہو رہا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں جا کر تمہیں جو خیالات بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کیفیت بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا۔ یہ تو وقت کی بات ہے، کسی وقت انسان کے دل پر اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رقت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لہذا ان کیفیات کے بدلنے سے انسان منافق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان صحابی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں شخص منافق ہو گیا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہوں۔
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کون فاروق اعظم جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اتنا اونچا عالی شان مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کا حال سنیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حذیفہ بن یمان، اور یہ ایسے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دے دی، ان کو بتا دیا تھا کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ایسے صحابی کے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہو، وہ پوچھ رہے ہیں، تو ان کو اپنی فکر تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا عمر فی الجنہ، سب کچھ تھا، جنت کی بشارتیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً اصلاح والی باتیں مفقود ہوتی ہیں۔ تو اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، جتنا ہو سکے انسان اپنی فکر کرے۔ اب اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب یہ سوچوں گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو کس طرح میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں دوسروں کی غیبت کرتا ہوں تو کس طرح اس غیبت کو چھوڑ دوں، میں دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں، اگر میں رشوت لیتا ہوں تو رشوت لینا چھوڑ دوں، اگر سود کھاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں، اگر میں بے پردگی اور عیانی فحاشی میں مبتلا ہوں تو اس کو ترک کر دوں۔ جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیں اس وقت تک میں اصلاح کی یہ فکر دوسروں کے اندر منتقل نہیں کر سکتا۔